رات کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا، بیٹا پانی پلا دو۔ بچے نے گھر کے مشکیزے کے اندر، مٹکے کے اندر پانی تلاش کیا، لیکن بچے کو پانی مل نہ سکا۔ روس کا علاقہ ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، یخ بستہ ہوائیں تھی۔ بچہ گھر سے باہر نکلا، پانی تلاش کر کے والدہ کے پاس پہنچا۔ والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی، والدہ سو رہی تھی۔ بچہ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر والدہ کے قریب کھڑا ہو گیا، گلاس ہاتھ میں پکڑ کر والدہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مقبول حج کا ثواب کماتا رہا۔ والدہ سوتی رہی، نام اعمال میں ثواب لکھواتا رہا۔ رات کے آخری پہر جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے لال کی طرف دیکھا، بیٹے کی طرف دیکھا، نور نظر کی طرف دیکھا، فرزند ارجمن کی طرف دیکھا، صاحبزادے کی طرف دیکھا۔ ماں دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، امی جب آپ نے پانی مانگا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پانی لے کے آپ کے پاس پہنچا۔ آپ کی آنکھ لگ چکی تھی، چونکہ آپ بوڑھی ہو چکی ہے۔ بچپن اور 55 یہ ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر والدین 55 کی عمر میں پہنچ جائے تو سمجھ جایا کریں اب ان کا بچپن والا معاملہ ہے، اب ان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں، ان کو غصہ بھی آئے گا، چڑچڑا پن بھی ان کے اندر زیادہ پیدا ہوگا۔ تو نوجوان نے کہا، امی آپ کی آنکھ لگ چکی تھی، میں اس وقت سے پانی کا گلاس لے کے کھڑا ہوں۔ تو ماں نے پانی کا گلاس لیا، چند گھونٹ اپنے حلق کے اندر اتارے۔ ماں بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اللہ میرے بچے نے میرا دل خوش کر دیا، تو اسے وقت کا ابدال بنا دے۔ ماں نے دعا دی، اللہ وقت کا ابدال بنا دے۔ اللہ نے وقت کا ابدال بنا دیا۔ یہ کون تھا جس نے ماں کو پانی کا گلاس پلایا؟ ماں کی دعا ملی، اللہ نے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آج کی دنیا اس نوجوان کو خواجہ با یزید بستامی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب بھی ماں کی دعا مجھے یاد آتی ہے تو مجھے ایک اور شخصیت نظر آ جاتی ہے۔ بچہ کسی سفر پہ گیا، وہاں پہ جا کے ہندوؤں نے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کر لیا، لوگوں نے بیعت توبہ کی۔ جب بچہ سفر کر کے تبلیغی سفر سے واپس ماں کے پاس پہنچا، امی میرے ہاتھ پہ اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ بچے نے پوچھا، امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ ماں کہنے لگی، جب میں تو چھوٹا تھا میں تجھے دودھ پلاتے ہوئے قرآن سنایا کرتی تھی، میں تجھے قرآن کی لوری دیا کرتی تھی، میں تیرے لیے دعا کیا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو وقت کا ولی بنا دے۔ اللہ نے تجھے ولی بنا دیا۔ وہ کون تھا؟ آج کی دنیا اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب بھی مجھے ماں کی دعائیں نظر آتی ہیں تو مجھے ایک اور صحابی نظر آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو امی کے پاس جاتے، امی میرے لیے دعا کر دینا، ماں بچے کے لیے دعا کر دیتی۔ صحابی باہر تشریف لے جاتے، جب شام کو واپس آتے بیوی کے پاس جانے کی بجائے سب سے پہلے ماں کے پاس آتے، امی میرے لیے دعا کر دے، خیریت سے واپس آ چکا ہوں۔ ماں دعا کر دیتی، ماں دعا کرتی رہی، بچہ دعا لیتا رہا۔ یہ کون تھا جس کو ماں کی دعائیں ملی؟ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو حافظ الحدیث بنا دیا۔ وہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ماں کی دعائیں لی، تمام صحابہ میں اللہ نے حافظ الحدیث کا مقام اور مرتبہ ابو ہریرہ کو عطا فرمایا۔ یہی ابو ہریرہ میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میری والدہ نے ایمان قبول نہیں کیا، میری والدہ ٹھیک نہیں ہے، میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں، والدہ کے ایمان کے لیے دعا کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابو ہریرہ اٹھے، دوڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں گھر کی چوکھٹ پہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر محمد کی دعا پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر کی چوکھٹ پہ بعد میں پہنچے تھے، آمینہ کے در یتیم کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی۔ ابو ہریرہ دروازے پہ پہنچے، دروازہ اندر سے بند تھا، دروازے پہ دستک دی۔ ماں نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا، ماں نے غسل کیا ہوا تھا، ماں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ امی جان آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ امی کہاں تھی؟ ماں نے کہا، بیٹا غسل کر رہی تھی، نئے کپڑے پہنے ہیں، امی کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی دعوت پہ جانا ہے۔ ماں کہنے لگی، بیٹا کسی دعوت پہ نہیں جانا، آج حضور کے در پہ جانا ہے، حضور کے در پہ حاضری دینی ہے۔
ہے امی کیا کرنے جانا ہے؟ ماں کہنے لگی جس محمد کا تو غلام ہے آج اسی محمد کی نوکرانی میں بننا چاہتی ہوں، مجھے حضور کے در پہ لے جا تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ جب بھی مجھے ماں کی دعا یاد آتی ہے مجھے ایک اور بچہ نظر آ جاتا ہے۔ وہ بچہ جب چھوٹا تھا تہجد کا وقت ہوتا ماں اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، لوری دیا کرتی تھی۔ ماں کی لوری کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ اللہ اللہ لوری، اللہ اللہ لوری، دودھ بھری کٹوری، میرا زلفی دودھ پیے گا، نیک بن کر جیے گا۔ ماں زلفی کے نام سے پکار کر ماں تہجد کے وقت میں اٹھ کر اس بچے کو دعا دیا کرتی تھی۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے ماں کی دعا کو پسند کیا، ماں کی لوری کو پسند کیا۔ لوری کیا تھی؟ اللہ اللہ لوری، دودھ بھری کٹوری، میرا زلفی دودھ پیے گا۔ بچے ذوالفقار تھا، نام زلفی لیا کرتی تھی، میرا زلفی دودھ پیے گا، نیک بن کے جیے گا۔ یہ زلفی کون تھا؟ آج کی دنیا اس زلفی بچے کو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب بھی مجھے ماں کی دعائیں یاد آتی ہے مجھے حضور کی بیٹی فاطمہ یاد آ جاتی ہے، مجھے حضور کی شہزادی یاد آ جاتی ہے۔ مجھے جب بھی ماں کی دعائیں یاد آتی ہے مجھے حسنین کریمین کی اماں یاد آ جاتی ہے، مجھے جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے دعائیں دیا کرتی تھی۔ ماں کی دعائیں رنگ لے آئی، ماں کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔